الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ درود شریف الصلاة میں نے تو نے گل سناواں پھر میں انشاءاللہ گن تمہید اللہ سجادہ وچ ہی نا علامہ طیب رشید صاحب دا تو میرا بیان سی میں بیان پہلے کر رہے روزیاں دا مہینہ سی طیب صاحب دا رات جا کے 2:15 بجے بیان بعد پونے کے 2 میرا ختم ہوئے بعد ایک نعت کھاں سی ایسا کہ حضرت سہری دا کی کرنا کہنے جدہ کہنے میں کسی بنوائی ہونا کہ بس تسی ٹورو میں توڑے مگر ہوندہ پیا وہی گل ہوئی اسے سمانے پہنچے طیب صاحب فون کر پوچھے وہ مسجد کیڑی چاہوں ایسا کہ انہوں کی تقریر موک گئی آئی تھی ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے جنہوں نے طیب صاحب اور میں نے بھی آگنا پا بتوسی چلو میں آ رہا رضوی صاحب توڑے مگر درود شریف زورنا الصلاة والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ نا دن نہ مہینے نا دن نہ مہینے تے نا سال تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے نا دن نہ مہینے باج نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم سب نو لج پال تے مکنی اے او کہندا پھرے سب نو لج پال تے مکنی اے آمنہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے یارو دل چڑھاونا سیاہی اے گل بھی ہوندی زلف دے اے گل بھی ہوندی زلف دے ایک وال تے مکنی اے گل بھی ہوندی زلف دے ایک وال تے مکنی حشر نو تیرے لال تے مکنی یوسف جے سونے بھی تیری دی دلوں سکھ دینے
حسرت حسینہ دی تیری جال تے مکنی ہے آمن کل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے مکھ پھیر نہ پنجا تو بڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ۔ مکھ پھیر نہ پنجا تو کانڈ کر نہ تو پنجانو کیوں کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی ہے آمن گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ہے نہ دن نہ مہینے تے سبحان اللہ۔ سادہ احترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عظیم ثنا خان سٹیج دی زینت نے بالخصوص جناب بھائی ذوالفقار علی قادری اتاری صاحب، عظیم ثنا خان ملک پاکستان دا نام، محترم المقام جناب بابر علی شکوری صاحب، سرمد حسین چشتی صاحب، بلال رضوی صاحب، شہنشاہ نقابت جناب ارشاد رضوی صاحب نقابت دے فرائض سر انجام دے رہے سن، ساڑھے بھائی چراہی ساؤنڈ سسٹم والے ساؤنڈ چلا رہے ہیں، تارک بھائی کیمرہ چلا رہے ہیں۔ آئی دی جو محفل پاک ہے بسلسلہ شادی خانہ آبادی، میں نے تو نام بھی نہیں میں پوچھیا بکیڑے سے علی اصغر دی شادی، ماشاءاللہ جی نام بھی بڑا، کیا بات ہے علی اصغر، کمال نام والا جی، کیا بات ہے علی اصغر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان دی شادی خانہ آبادی وچ برکت فرمائے۔ آئی دینے اس گئے گزرے دور وچ بڑی گل ہے کہ سرکار دا ذکر کروا رہے ہیں۔ میں تو انہیں ایک واقعہ سنانا، میں بارہا جگہ تے واقعہ سنانا، میں شاید یاد نہیں شکوری صاحب میں اس دن بھی سجادہ ہی سا یا منصورہ ہی سا یا جس طرح میں آئے ایسے علاقے سب بیان لے کچھ میرے نا دوست آ رہے سن میاں والی جو ایک ساڑھے سکول ٹیچر نے آئی سکول دے انہوں میں نے یکدم فون کیتا اثر ایک دے ٹائم کہ اسی آ رہے ہیں میرے نا کچھ مہمان نے انہوں نے کوئی فیصل آباد کام سی تو رات بھی تو آڈے کو رکھاں گے تے کھانے دا انتظام کوئی گل نہیں جی اور میں انہوں نے یہ نہ دسیا کہ میں تقریر تے جانا ہے کیونکہ میں اس لیے راز نہ کھولیا کہ شاید انہوں نے ذہن چاہے پتنی مولوی روٹی کھماؤں تو پاج گیا میں جی بسم اللہ آؤ تو آڈا انتظام میں انہوں سوچ پہ کہ یار میں جانا تقریر تے وعدہ ہوئے ہیں ایک ساڑھے ساتھی سان جڑے کہ انہوں نے میرے اکٹھے دوست سان میں انہوں نے کال کی تھی میں کہ یارہ مسئلہ ہے کارخانے دے انتظام ہو رہا ہے تو میں عشق دے اگے پیچھے جانا ہے تو انہوں نے رات تقریباً 10-11 بجے پہنچنا ہے تو تسی اگر اتھے آ جاؤ میرے آن تک گھنٹہ 2 گھنٹے تسی ویلکم انہوں نے کرنا ہے انشاءاللہ میں بھی پہنچے ہوں کہندے جی ٹھیک ہے وہ آ گئے انہوں جیسے پہنچے نے تو گزاری کیا لے جس نے فون ہویا وہ بندہ ہی موجود نہیں لیکن دوست ایسا انہوں نے دسیا جی وہ بیان تے گئے نے اُلٹے نال 2 بندے سن وہ بھی سکول ٹیچر سن سائنس ٹیچر سن ہائی سکول دے بڑے پڑھے لکھے لوگ سن خیر وہ میرا انتظار کرتے رہے رات 1 بج گیا میں پہنچیا ملے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ جی بڑے خوش ہوئے جی تسی بیان تے گئے سو جی کس طرح دا بیان سی اور میں نے یاد ہے کہ میں مہندی دی محفل سی اس رات بھی میں انہوں نے دسیا جی کہ اس طرح مہندی دی محفل سی میں اس تے گیا سا وہ بڑے حیران اور سرائکی لوگ سن انہوں نے کہا کہ مہندی دی تے محفل کی نہیں ہو سکتی کیونکہ توڑے جو شاید اس پاسے کوئی نہ گیا بھائی الحمدللہ سرکار دے ذکر دا صدقہ ساڑھے کے دوست نے بڑا خوش ہوندے نے میں نہ کہتے ہیں یار نبی پاک دے ذکر صدقہ تو پورے ملک جو پھردہ تھا ہے نا تو یہ سرکار دے ذکر دا صدقہ اور بڑا ایک عجیب و غریب کلچر ہے شادی کے اوپر ٹھول ہوندہ ہے انہوں دا مخصوص انداز جو ساز وجدہ ہے انہوں بڑے نہ تجسس نال جی میں بندہ سوچ سندہ ہے یارو کمیں ہویا مہندی تے محفل کمیں ہوئی
میں انہوں نے ساری صورت حال دسی جی اس طرح ایک سلسلہ چل پیا الحمدللہ نبی پاک دا میلاد ہوندا ہے نعت خواں ہوندے نے خطیب ہوندا ہے لنگر ہوندا ہے بڑے خوش ہوئے وہ کہندے نے کہ حضرت صاحب ساڈے کوئی سلسلہ کوئی نہیں ساڈے بھائی دی شادی آ رہی ہے 2 4 6 مہینے یا 8 مہینے اگر اسی یہ کام کریے تسی اوتھے میاں والی جاؤ گے میں جی آواں گے کیوں نہیں ہونا کہندے تہاڈا رابطہ نمبر میں کہندی رابطہ نمبر تسی نال نہیں پھردے ہو اینو کہہ دینا ہے میں نے کہہ دے کہ میں آ جاؤں اچھا میں بھول گیا کوئی 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے فون آیا دوست دا انہیں کہا جی ایسا اس طرح نا وہ جڑے ماسٹر صاحبان نال سن انہاں دے بھائی دی شادی تسی جاؤ میں تو ذوق دسن لگا کہ جس ساڈے کول تے ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک سلسلہ یقین کرو کہ میں الحمدللہ پورے ملک چ گیا میں اتنا بڑا شکوری صاحب مجمع ہی نہیں ویکھیا جنہ اتھے اکٹھا ہویا صرف اس لیے کہ ویکھن لگے سن لوگ کہ مہندی تے محفل کیویں ہوندی ہے پھر اتنے ہی مرد سن اتنیاں ہی عورتاں سن درمیان چ لگے پردے دا انتظام ہے عورتاں نے پھر انہاں دی میں خوشی دی تو بات سناواں حالانکہ تانوں پتہ ہے کہ ساڈے بھائی علی اصغر دی شادی ہے تے سیرا بندی صبح ہوئی ہے لیکن انہاں جناب محفل دے دوران دولن سٹیج تے لے آئے انہاں رات دے ٹائم سیرا بند تو شاید پتہ وہ روپیاں والے ہار ہوندے نے بڑے لمبے چوڑے وہ سیرا بھی ایک لڑیاں والا ہوندا ہے وہ اس طرح کر کے بندے نے ایک انہاں دا کلچر ہے انہاں رات سیرا بندی کیتی اور انہاں دے جذبات کی سن انہاں کہا کہ اس تو بڑی ساڈے واسطے سعادت کوئی نہیں کہ ساڈے بھرا دا بیاہ ہے اور اس دے اوپر نبی دا میلاد پہ ہوندا ہے اتنے خوش سن انہوں نے کہا جی سیرا بندی رات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بھائی علی اصغر دی شادی وچ برکتاں دے وے یار یاد رکھو نکاح جو ہے تسی کافی لوگ بیٹھے ہو جنہاں کیتا ہے الحمدللہ میرا بھی ہوئے ہے شکوری صاحب دا بھی ہوئے ہے نکاح ہے سنت کل جا کے جس وقت نکاح انہاں دا پڑھے جانا ہے برکت واسطے جو قرآن پڑھے نا آخر دوتے کا حدیث کے چند لفظ پڑھے جانے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاحی عن سنتی فمن راغب عن سنتی نکاح جو ہے اے رسول اللہ دی سنت ہے اس سنت دی لوکاں نو رغبت دلاؤ اس حدیث پاک دا ترجمہ ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لوگ کا رغبت دلاؤ میری اس سنت میں آخر تے ایسا یہ کرنا ہے تو غور کرو کہ او جسے کہنا رسول اللہ دی سنت دے مطابق ہے تے کام اسا ہر سنت دے خلاف کر کے آنا ہے میں اج بھی جمعے دے وچ جنہاں ساتھیاں نے پڑھیا میں بیان پہ کردا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق تے سوار ہون لگے رکے نے جبریل میرے محبوب نے پوچھ کیوں رکے ہے جبریل نے ادب نہ کیا سونے کیوں رکے ہو سوار ہو جبریل آج میرے واسطے براق فرشتے جماعت احترام میری گنہگار امت رب فرمائے جبریل محبوب نو کہہ دے براق تے بے غم ہو کے سوار ہو جڑے تیرے ہونگے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے قبراں چو بعد اٹھنگے میں انہاں دے قبراں تے براق پڑے پہ شرط کیے جڑے تیرے ہونگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہی نے سجنا جو رسول اللہ دے حکم دے مطابق چلن جو زندگی گزارن میرے نبی نے نماز روزہ حج زکاة یہ اتاری پائی یہ فرضی ہیں اس دا تا انکار اور کافر ہے یہ فرضی ہیں اس تو ہٹ کے رسول اللہ دے جو حکم نے وہ بھی منو میرے نبی نے فرمایا بڑیاں دا احترام کرو چھوٹیاں نہ پیار کرو گوانڈی تانگ نہ کرو برادری دکھ نہ دیو چاچیاں مامیاں تائیاں ماسیاں پھوپیاں دا حیا کرو یہ بھی تو رسول اللہ دا دین اس دین دی اوپر بھی چلنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس خوشیاں نو سلامت رکھے کیونکہ موضوع تے جڑا مرضی شروع کر لیے خوشی دا موقع ہے خوشی دا موقع ہے تے میں انہیں تھے کوئی ایسا موضوع چھیڑ بما کہ ہر بندہ جڑا ہے وہ سوچ پہ جائے خوشی دے موقع تے کی سن سنا رہا ہے تے میرا دل کردہ ہے کہ خوشی دا موقع تے موضوع بھی خوشی دے ہو اور اس تو بڑی خوشی کوئی نہیں کہ رسول اللہ دا ذکر ہو اس تو بڑی اور کیڑی خوشی سرکار دی شان بیان کی دی جائے عاشق ہوئے امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا جی
کہ عاشق ہوئے جدے سامنے محبوب دا ذکر کی تو خوش ہو حتیٰ کہ اگر ذکر بند کر دیتا جائے عاشق ہوئے امام زرقانی جڑا مر جائے جدے وہ سامنے محبوب دا ذکر نہیں نہ ہونا وہ مر جائے. وہ مجنوں دا لیلا والا تو سا قصہ سنے ہیں نا کہ وہ نماز کو پڑھتا سکے مجنوں کو نہ گیا. انہیں کہا یار کھادی تیری نماز ہے میں بڑی مگر کمڑا ہوئے ہیں تو میں نے کوئی نہیں پتا کوئی نماز پڑھتا پیا تو رب نہ لا کے میرے ویکھن لگے ہیں تو رب نہ لا کے میرے ویکھن لگے ہیں. تو بات کرنا ہے محبوب دا ذکر عاشقاں واسطے ویسے ہی بڑی گل ہے. اے نہ سمجھو تسی تھوڑے ہو ماشاءاللہ جڑے آ گئے ہو قسمت والے آ گئے ہو تو محبت نہ سنو والضحیٰ واللیل اذا سجا. ترجمے بہت رہے اس ان الفاظ دے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کافی ترجمے لکھے نے. ایکو بیان والضحیٰ سونیا تیرے چہرے دی قسم سونیا تیری زلف واللیل دی قسم سونیا تیرے چہرے دی قسم. ذرا غور کرو وہ چہرہ کیڑا آلہ ہے جی دی قسم رب چکے. چہرہ کیڑا آلہ ہے. کوئی گل ہو جائے ساڑھے آج بھی پڑھنا دے بچ نیا کس دے اندر قرآن تے انجی نا جی قرآن نو آلہ سمجھیا تو ہے جے کتاب تے جانا بندہ سوڑ بھی نہیں لے جائے نہیں. قرآن نو آلہ سمجھیا تے نیا ہویا. اللہ دی قسم ہے خدا دی قسم ہے رسول دی قسم ہے کعبے دی میں قسم ہے میں مکے دی قسم ہے میں مدینے دی قسم ہے میں قرآن دی قسم ہے. کدی آئی تے کسی آکھیا میں نے سٹینڈ دی قسم ہے میں نے اس کرسی دی قسم ہے میں نے اس میز دی قسم ہے نہیں قسم ہے آلہ دی. غور کر او چہرہ کیڑا آلہ جی دی قسم رب چکدا ہے. قسم آلہ دی ادنا دی تے قسم ہی نہیں ہوندی. والضحیٰ واللیل اذا سجا. پھر کوئی بھی ہوئے اس دا جوانی جو ہے بہت آلہ. سرکار دی عمر مبارک ہوئی 25 سال بھرپور جوانی. والضحیٰ واللیل اذا سجا. سرکار دی پھوپھی جان نے شادی علی اصغر دی اگر توجہ نہ سنو گے میں پہلے کیا پریشان نہیں ہونا نہ میں کدی بندے بیک کے تقریر کی تھی نہ میں کدی پیسے بیک کے تقریر کی تھی. بندے تھوڑے ہیں میں تقریر چڑھ دیا یا پیسے نہیں پہ چڑھ میں مردی نہ بولن والا بندہ. سکون نہ سنو اس ساڑھے بھائی دی شادی ہے تے اس نبی پاک دی سنت دے مطابق شادی کرنی ہے. سرکار دی سنت سمجھو شادی کرنی ہے صبح تے میں آج تو سامنے رسول اللہ دی شادی بیان کرنا. سرکار دی جو سنت دی صبح جانا تو سرکار دی شادی سنو. سرکار دی عمر کنی ہوئی جی تسی نہیں اگلے میں بلاؤں دے کنی عمر ہوئی جی تاکہ میں پتہ لگے نا سن دے بھی پہن. ہاں یہ نہیں کہ پچھو دیکھا نہیں دھیان ہوئے پتہ نہیں کس ٹائم ہوئے میرے حال دھیان ہوئے کنی عمر ہوئی جی پریشان نہ ہوئے رڑ کے ہی کھانی ہے. آگے ہوندہ ہے مولویان پہلے لب جاتی آج اسی تو اٹھے ناڑا پریشان نہ ہوئے. 25 سال سرکار دی پھوپھی جان نے انہوں نے نام ہے آتقہ. جناب ابو طالب تشریف فرمانے سرکار تشریف لے آئے. جناب آتقہ دیا نے ابو طالب اے درویک سرکار دے چہرے والے. ابو طالب نے ویک کے کیا سونا ہے کی ہے سونا ہے. دوسری مرتبہ پھر کیا میں جڑی گل کر رہی ادھے والا ابو طالب ہے کیا پتیجہ جوان ہو گیا شادی نہ کریے. سرکار ابو طالب فرماؤں لگے پہن گل تو ٹھیک ہے پر آج کل حالات مالی. اچھا کئی بندے نے اس گل نو بڑا برا محسوس کر دینے نہیں جی بالکل سردار سن جناب ابو طالب اسی انکار تو نہیں کر رہے. سرکار عبد المطلب سردار سن اے سرداری تو جناب ہاشم اور پچھوں تو چلتی آ رہی تھی لیکن کاروبار جس طرح کہ ان پیچھے کرونا آ گیا حالاتوں واقعات کاروبار بھی ڈاؤن ہو جاندے ہیں. یہ گل نہیں ہے کہ جناب جی وہ جی کہہ دینا جی انہاں کہہ جی میرے حالات آج کل نہیں جی یہ تو شان دے خلاف نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی امیر ہے بولو صحیح ہے پیٹ تے پتھر کیوں بنے. رسول اللہ تو بعد کوئی امیر ہے بولو تو صحیح ہے بلکہ جس کسی نے امارت بھی ملے اسے دار تو ملتی ہے. سلطان محمود پائی سی موڑے تے مشک اتاری صاحب تے مدینے دی گلیاں نہ ترکا پیا کرے. سلطان محمود غزنوی دو بندے ادو نہ غیر مسلم نہ مدینے جا سکتے نہیں جا سکتے باہر بورڈ لگے نے مکہ شریف اور مدینہ تو کے غیر مسلم نے. ایک بندہ کہندا یار بندہ چ ویکھیا لگدا دوجا کہندا یار میں نہیں لگدا میں سلطان محمود نہیں. میں کہ جا چبڑے جی کی پہ کہنا ہے کتے غزنی دا بادشاہ ہے تو مدینے دا ماشکی گئی
ایک کہندا یار میں بھولدا نہیں، دی شکل سلطان محمود ورگی ہے۔ انہوں نے کہا ایک بندے نے پوچھنا، ایک بندہ پہ جائے مدینہ شریف، یار گل سنیا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں بھی تہاڈے یار مسافر ہاں، کیونکہ مدینہ شریف آن جان والے۔ خیر جیسے انہوں نے کہا کھلو ادھر کو پوچھنا، جا کے کہتے تیرا نام کی ہے؟ کیا محمود؟ ایک کہندا سلطان محمود؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا جڑا غزنی دا بادشاہ ہے او؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا سلطان محمود تو ہے؟ کیا ہاں میں ہاں۔ کیا سمجھ نہیں ہوندی کتے غزنی دا بادشاہ کتھے مدینے دا ماشکی؟ سلطان محمود نے جواب دیتا، انہوں نے کہا چپ کر، دربار کدھا ہے؟ انہوں نے کہا سلطانی بھی ایسے دار تو مل دیئے، میں سلطان ہاں تے ایتھو دا میں فقیر ہاں، سرکار تو بعد امیر کوئی نہیں، سلطانی اتھو مل دی، امارت اتھو مل دی، ہر شاہی اتھو مل دی ہے۔ تو سرکار نے پیڑ مبارک تے پتھر بدے، سرکار نے سیدہ کائنات تو بد کسے دا مقام نہیں ہے۔ سیدہ کائنات نے کئی دن فاقے دے اندر گزارے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا مشکل کشا علی، انہوں کئی دن آپ نے گزارے نہیں تھے، ایک الگ چیز ہے۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا کہ آج کل حالات جو نے جناب عتیقہ کہنیاں نے تو ان پتہ ہے رئیسہ مکہ ملکہ عرب ختیجۃ الکبریٰ دا مال چلے شام، میری سلام دعا ہے اگر اجازت ہوئے تو میں چلی جاؤں انہوں کہاں 2 4 5 اونٹ ساڑھے پتی جندے دے، کچھ منافع آ جائے گا تو اسی جو ہے نکاح دا سلسلہ جو ہے کر لمانگے۔ کیا ٹھیک ہے؟ یہ ان پہن پرا صلاح پہ کرن، میرے رب دی قدرت نو کچھ اور منظور سی۔ ختیجۃ الکبریٰ ستیاں، اور تسی کدی ختیجۃ الکبریٰ دی اس نکاح تو پہلے دی زندگی پڑھو، بندے دا عقل حیران ہو جاندہ ہے کہ ایک عورت ہو کے اتنا مال سی۔ آج میں ایسی کہنے ہیں نا فلانے دی پاجی ٹرالے چل دے، بساں چل دیاں۔ ختیجۃ الکبریٰ دا اس دور چ ہزار 2 ہزار کئی ہزار دے قافلے چل دے سن، اور جو آپ دا محل سی لوگ رشک کر دے سن، اور اس دور دے وچ ہزاران دے حساب نہ 2 4 نہیں ہزاران دے حساب نہ غلام اور لونڈیاں سن ختیجۃ الکبریٰ دے مال وچ۔ اور تسی یہ تو حساب لگاؤ کو پیسہ کتنے کو ہوئے گا۔ ستیوں نے خواب دیکھیا، توجہ خواب کی ویکھدیاں نے ختیجۃ الکبریٰ، رات ستیاں اکھ لگی آسمان دا چن چوڑی وچ آ پیا۔ ختیجۃ الکبریٰ نے اس چوڑی نو سرم کے نال لا لیا، اکھ کھل گئی۔ چاچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل تورات دا او عالم ہے، انجیل زبور دا او عالم ہے، جا کے کہنیاں نے ورقہ ایک خواب ویکھیا ہے، ایک خواب ویکھیا ہے، آسمان دا چن ٹٹا میری جھولی وچ آ گیا، میں خواب ویکھیا ہے۔ ورقہ حیران ہو کے کہندا ہے خواب ویکھیا ہے؟ ہاں میں ویکھیا ہے کہ اج میں بیان پہ کر دیئے انجی ویکھے آئی، ہاں ویر ورکا انجی ویکھے آئی۔ ختیجہ یاد کر کدے پھل دیتے نہیں پئی، کیا میں کیوں پھلا خواب میں ویکھے آئے، کیا کدے جھوٹ دا نہیں پئی بول دی، کیا جھوٹ میں کیوں بولا؟ العرب دی ملکہ میں ہاں، ہزارہ لکھاں دی مالک میں ہوں، میں کیوں جھوٹ بولا؟ وجہ کی ہے، وجہ کی ہے؟ ورقہ بن نوفل کہندہ ہے میں تعبیر دساں، میں تعبیر دساں، تو مننا نہیں پر میں خواب دی تعبیر دساں۔ کیا بول بول خواب دی تعبیر دس، کیا ایک وقت پھر تو دلہن بنے گی، تیری ایک شادی ہو روئے گی۔ 40 سال ختیجۃ الکبریٰ دی ادو عمر ہے، کیا ایک واری پھر تو دلہن بنے گی، ہن دلہن عام نہیں ہوئیں گی، عام نہیں دلہن ہوئیں گی۔ کیا کمیں کیا جو اس امت دا نبی ہے تو دی بیوی بنے گی، ادھی بیوی بنے گی۔ ختیجۃ الکبریٰ چھٹک چپ کر کے گیا، میں نے دسو کون ہے کتھوں دا ہے سنو۔ ورقہ بن نوفل کہنے مکی ہوئے گا، مکی ہوئے گا، قریشی ہوئے گا، ہاشمی ہوئے گا، مطلبی ہوئے گا۔ ختیجۃ الکبریٰ کہنیاں نے
گل تے ٹھیک ہے پر دسو ویکھن وچ کیسا ہوئے گا ویکھن وچ کیسا ہوئے گا ورقہ بن نوفل کہندے نے سننا چاہیے ویکھن وچ کیسا ہوئے گا تاجدار کوڑا دی کلم اٹھیا فرماندے نے کہ اے ویکھن وچ ہوئے گا مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی مت چمک دلا مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی محمور اکھی علمت بھریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا کتے میری علی کتے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتے جائڑی ویکھن والا ایسا ہوئے گا رب دے حسن دیاں قسماں چکے گا خدیجہ الکبریٰ کر گئیاں ایک سہیلی رازدان جو مردان دے دوست ہوندے نے عورتیں سے نفیسہ بنت منیہ کہندی ہے برکہ نے کی کیا ہے کہ برکہ جی بو غریب گل کردہ ہے دو میں گلنا پہیاں کر دیاں ادھرو سرکار دی پوپھی چل دیاں آ گئیاں دروازے تے دستک دیتی نفیسہ ویکھی بوئے تے کون آیا ہے نفیسہ آئیاں کون ہے کیا آتکا کیا کون آتکا کیا مکی میں ہاشمی میں قریشی میں مطلبی میں جا کے جن کہ میں ملن لئی آئیاں نفیسہ نے جسے جا کیا بی بی ایک بوئے تے بی بی آئی ہے کہندیے مکی میں قریشی میں ہاشمی میں مطلبی میں خدیجہ الکبریٰ نے کیا نفیسہ بوا کھول میں نے لگتا ہے خواب دی تعبیر آ گئی دروازہ کھلیا گفتگو ہوئی کیا میرا خدیجہ در یتیم ساری گل بات ہوئی کیا مال ہے کدی اگے سفر وچ نہیں گیا کیا نہیں کیا کل لے آؤ میں نے دو چار گلاں کر لواں بظاہر کہنا ایسی گل ہو رہے میں برکہ دا جو خواب دی تعبیر ہو ویکھ دوجا دن ہویا توجہ مختصر واقعہ بہت طبیب نفیسہ جی بی بی کیا سٹیج لا دو کرسیاں پا کیا قدلی کیا اکتے میں بنا اکتے سونے دی پھپی بوے گی ایک درمیان وچ بریک پردہ لا ایک سٹیج ادھر لا ایک کرسی ادھے تے لا کیا اتھے کون بوے گا کیا اتھے سونا بوے گا تے میں کھول لگیاں تورات میں صرف تورات جو سونے دیاں نشانیاں بیکھنیاں میں سونے دیاں نشانیاں بیکھنیاں ٹھیک ہے صبح ہوئی کیا بیک جسے سونا وے من دسی کیا کیوں کیا بیکھنا ہے ٹردہ کے میں ادیاں میں نشانیاں تورات وچوں بیکھنی نفیسہ بیک سونا آیا یا نہیں آیا ویکھیا انتظار بڑی شدت دے نال ہوندا ہے بڑا اوکھا ٹائم ہوندا انتظار دا نہیں آیا پھر ویکھ کیا نہیں آیا پھر ویکھ نہیں آیا یکدم نفیسہ نے آواز مار گیا بی بی
زمین کی بہاروں فلک کے ستاروں خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 سرکار تشریف لے آئے بیٹھے خدیجہ الکبریٰ نے تورات والے ایک سرکار دے والا نظر چکا پھر تورات پھر سرکار تورات کی تھی بند کیا جاؤ جدوں مال بھیجنا ہوئے گا میں تواڈے ول پیغام دیاں گی تسی سونے نے بھیجنا خدیجہ الکبریٰ جناب آت کا کیا تو گل تے کیتی کوئی نہیں کیا بس ہو گئیاں گلاں کیا کوئی گل بات کر کوئی گل بات پوچھ کیا نہیں لوڑ نہیں جناب آت کا کہنیاں نے کل بڑیاں گلاں کر دی سائیں اج بول دی نہیں کیا کل تکیا نہیں سی کل ویکھیا نہیں سی بارے شاہ کہندے جنہ نہیں تکیا اے کرن گلاں جنہ ویکھ لیا بول دے نہیں جڑے راز حقیقت نو جان گئے او تیرا دی حقیقت نو کھول دے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ لیا مدینہ شریف کیا جناب مال انہیں کہت بالکل دیا گی کیا کنے اونٹ 2 4 3 4 5 7 کیا گل نو چھڑ میں پیغام پہ جانگی تو سونن پہ ہی دیں کیا نہیں خدیجہ گل کیتی چنگی ہوندی ہے مکی ہو چنگی ہوندی ہے 2 4 5 7 کنے کیا تنج میں کہہ رہی ہیں تسی جاؤ تو بس سرکار نو پہ ہی دیں جسے جناب آتکا نے زور پایا خدیجہ الکبریٰ نے کیا آتکا کیڑے 2 4 اونٹھا دی گل کر دی ہیں تو سونن پہ ہی دیں میں پورا قافلہ گلا دیا گے تیاری ہو گئی قافلے دی ایک غلام ہے خدیجہ الکبریٰ دا میسرہ دا نام ہے کیا میسرہ جی بی بی کیا جدوں میں تو مال لے کے جانا ہے نفع نقصان دا ہر طرح دا مالک تو ہونا ہے اس دفعہ تو مالک نہیں ہونا غلام ہونا ہے بی بی مالک کون ہوئے گا کیا سونا مالک ہوئے گا گلاں 2 3 میری یاد رکھیں میسرہ انہیں کہا جی بی بی حکم کر کیا نمبر 1 جو فیصلہ ہو کرے او دے فیصلے دے خلاف نہ ہومی جڑے پاسے وہ منہ کرے قافلہ موڑے انہوں ڈکی نہ دوسری دی جان دی حفاظت کریں تیسرا کوئی یہ بھی گل میں نہ کہ سنامی نے میں خوش ہوں ماں تین ہر گل تے 1000 روپیہ دیاں گے ہر گل تے 1000 روپیہ میں دیاں گے کیا جی بی بی کچھ بہت ہی بڑی گل ہوئی کیا جی میں بہت ہی خوش ہو گئی میں تین آزاد کر دیاں گے کیا ٹھیک ہے بی بی میسرہ دی ڈیوٹی لگ گئی خدیجہ الکبریٰ دا ایک رشتہ دار ہے خزیم یا خزیمہ یا خزیمہ نام ہے اس دا انہوں بلا کے اب گالے تو میسرہ دے پچھے پچھے رہنا ہے نال نہ رہنا ہے ان کہہ لو تو سی آئی ڈی کرنی ہے بکہ دے اپنے 1000 لین دے یا آزاد ہونے دے چکرہ چاہ اپنے کو انہوں گلہ بنائی جاوے نا تو یہ بیکھنا ہے جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا میں جامعہ گیا تو شام تو واپس مکے میں نے کی لبنا ہے وہ بندہ ٹوٹور کے شام مکے و شام پیدل سفر ہوندے سن انہوں نے کہا لاکھ ہوئے کاک ہوئے 3 روپیہ 10,000 دیں خدیجہ الکبریٰ بزرگ جڑے بیٹھے نہ پتا ہے بساؤ دی بڑی بیلی ہو پھر 10 صدیاں پیچھے چلے جاؤ 14 صدیاں پیچھے چلے جاؤ 10,000 روپیہ کیا ٹھیک ہے قافلہ تیار ہویا اور قافلے دے اصول چل دے سن آج بھی تو ان پتا ہے نا جس بندے کو 10 پسوں اڈا ہوتا ہوں
ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਡੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੂਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ 2 4 ਵਾਲੇ 5 ਵਾਲੇ। ਉਸ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਉਹਦੀ ਅਬੂ ਜਹਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਸਰਾ ਇਤਕੀ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਸਫਾ ਸਲਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਕੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਸਰਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚੱਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੱਕਿਓ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਾਓ ਜੇ ਮੱਕਿਓ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੱਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ पीर तरीकत प्रोफेसर मोहम्मद अकरम नक्शबंदी खलीकी रहमतुल्लाह अलैह मेरे पीर भाई सन शफी साहब दे पीरो मुर्शद सन। उन्होंने आस्थाने ते प्रोग्राम पे होवे मंसूराबाद शरीफ ते मैं कहा जी हजूर तुसी मैं लेट बड़ी तकरीर करांदे। उन्होंने कहा जी बस टाइम लगदा ही इंज। मैं कहा जी फिर मैं भी किस दिन टाइम बहुत ला दूं। उन्होंने कहा जिन्ना मर्जी ला। तो रात ना मैं मिराज शरीफ आज दिन पे चलदे सन। 1 बजे मैं तकरीर शुरू की थी, 4 बज गए सन। मैं मिराज पूरा सुनाया मुस्कुरा के कहते ने अज मिराज कराउण दा नहीं सी प्रोग्राम। उस गल राइती ते मक्के टुरना, शाम जाना, शाम तो फिर मक्के आउणा ते तुसी हुणे ढिले पै गए। हां जी अजे तो हुण काफला टुरन लगा ना जी अतारी साहब। अजे जावांगे इंशाअल्लाह मक्का शरीफ, हम शाम मक्के शरीफ तो फिर शाम तो वापस मुड़ांगे। तो बड़ा सारा वक्त चाहिए। एक बार आखो को सुभान अल्लाह। काफला चले आओ, काफला चले आओ, काफला चले आओ। थोड़ी देर आई काफला रुक गया। मैसरा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया काफला क्यों रुकिया है? सोनिया पता करदा हाँ काफले वाले क्यों रोकिया जे? उन्हें क्या मैसरा धुप बड़ी डाडी है, सहरा तप गया, रेत तप गई, डंगर नहीं टुरदे। हुण काफला डक लईए, पिछला टाइम होएगा काफला चलावांगे। काफला उदों चलावांगे क्या ठहरो मैं सोने नूं पुछिया वा मैसरा सोने काफला तां रुकिया, डंगर नहीं चलदे। हुण थोड़ी देर काफला रोक लईए, पिछला टाइम होएगा सूरज ढलेगा काफला टोर लवांगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया गल ते ठीक है मैसरा पर सफर बड़ा है, शाम जाना है। इंज करिए उत्ते छां वे थल्ले काफला चले, उत्ते छां होवे थल्ले काफला चले। सोने इत्थे छां कोई नहीं, खजूर दे बूटे ने एक इत्थे एक 2 किलियां ते एक 4 किलियां ते होर बराबर छां कोई नहीं। ये किवें हो सकदा है? मेरे नबी ने फरमाया मैसरा अगर तू कवे इंज कर लईए सोनिया हो जाए बड़ी गल है। दूर एक बंदल दा टोटा है, मेरे नबी ने उंगली मुबारक दा इशारा कीता, बंदल दा टोटा काफले दे उत्ते आ गया, उत्ते छां हो गई, थल्ले काफला चलन लग पिया। मैसरा मुंह मक्के वाल कीता करके आता बीबी पैसे तैयार रखी, ओ सोना बदला ने इशारा करे बदल कोल आ जांदे ने, बदल कोल आ जांदे ने। काफला चलिया, काफला चलिया, थोड़ी देर हुई काफला रुक गया। मैसरा काफला क्यों रुकिया है? सोनिया मैं पता करदा जिसे मैसरा है 2 ऊंट काफले दे बह गए, 2 ऊंट काफले दे बह गए। तवज्जो ना बड़ा वाकया सुनना। काफले दा सूरज चलदा है, ऊंट बह जान, उन्हां छुरी फेर दिंदे ने, माल ला के बाकी ऊंटां उत्ते तकसीम हो जांदा है, माल तकसीम हो जाता है, तो छुरी फिर जाती है। मैसरा आए अबू जहल अगे नूं आया, वेख मैसरा बदशकूनी हो गई, अगे माल बहुता सी हुण 2 ऊंट बह गए। मैसरा क्या रौला ना पा करना की है? उन्हें क्या फड़ो छुरियां इन्हां दी धौण लाइए, इन्हां तो छुरियां फेर। मैसरा कहन लगे ठहरो अज छुरियां नहीं चलनियां, अज मैं सोने नूं पुछिया वा। सरकार ने फरमाया मैसरा मैं छुरियां चलाउण नहीं आया, मैं रहमत लिल आलमीन, मैनूं ले चलो।
میں لے چل تسی میں سارے پنڈاں دے رہن والے لوگ ہاں اج بھی اسی مرد نو کسے انسان نو کسے جناب تشبیہ دئیے نا ڈنگراں وچوں تے اسی اونوں اونٹ نال تشبیہ دئی دی ادا یار عقل اونٹ ہے ادا عقل بولو بولو ادا عقل اونٹ والا ہے اسی اج بھی تشبیہ دئیے تے کیوں اونٹ نو اسی کم عقل جانور گندے کم عقل جانور اونٹ نو گندے بندے کسے تشبیہ دے کہنے یار ان چھڑ پر ادا عقل اونٹ والا توجہ میرے نبی آئے کول آئے ہاں جوانوں کی بنیا بیٹھے اونٹ کی بنیا کی ہویا جے بڑی توجہ نہ واقعہ سننا کی ہویا جے ایک کہندا تو دس ہن ہے اونٹ دوجا کہندا تو دس انہیں کہنے یار تو دس اونٹ آپس وچ گل کر میرے نبی او نے جنہاں اونٹاں دی بولی دی سمجھ آندی ہے اونٹاں دی زبان دی بھی سمجھ آندی تو دس انہیں کہا نہیں تو دس میں تاریخ تبری دے اندر پڑھے جی امام تبری لکھتے ہیں آدم نبی 7 لاکھ بولیاں جاندا سی کنیاں جی تے جڑا آدم دا بھی نبی ہوے سبحان اللہ آپ اندازہ کرو سرکار دی بولیاں کنی سرکار اونٹاں دی زبان بھی سمجھدے سن انہیں کیا تو دس ہن اونٹ نے واقعہ سنیا میرے نبی کیا سونیا مدت ہو گئی اسی قافلیاں وچ چلدے ہاں سونیا کی تسی آئے سن بڑیاں خوشیاں ہوئیاں رب دا محبوب آ گیا سونیا پر قسمت ساتھ نہ دتا تسی سارنا ہو کے چلے گئے اسی سارنا پیچھے لگ گئے ہن جناب ساڈی جناب محبت گوارا نہ کیتا سونا کے اسی پیچھے کیویں کریے انہیں کیا بہ جانے ہو اپے سونا آئے گا اپے دید کریں گے میں کیا بہ گئے چھریاں چل جانیاں نہیں انہیں کیا چھری چلن دے یار دے مل جائے گا جے کر یار دے نام دی ہوئے ملے سولی جھوٹا لے لئیے پشا ہٹیے نا جے کر یار دے نام دے ہو ملن مینے جوڑی پا لئیے پنجے سٹیے نا جنہوں ایک واری مو یار کئیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہن دید ہو گئی جے ہن دسو کی چاہتے انہیں کیا سونیا اپنا رحمت والا ہاتھ پیر ساڑیاں اٹھنیاں بیک سرکار نے ہاتھ پیر یا اونٹ کھڑے ہو گئے میسرہ کیتا منہ مکیالوں نے کہا بی بی ہزار دوجہ ہو گئی اے او سونے بیٹھے اونٹ ہون ہاتھ پیرے کھڑے ہو جائے قافلہ چلیا ایک مقام آیا قافلہ رکیا سرکار فرمایا میسرہ جی سونیا فرمایا قافلے والے دی دعوت نہ کریے قافلے والے دی دعوت نہ کریے سونیا ٹھیک ہے روٹی پک گئی سارے آکے بیٹھ گئے بڑے عدب نہ تھا سونیا روٹی تھوڑی بندے بہت روٹی تھوڑی بندے بہت ہے سرکار نے فرمایا گھبرانا تو شروع کر تقسیم میں کرنا سبحان اللہ تو سرکار نے فرمایا خزانے رب دے نے ونڈن والا میں خزانے رب دے نے ونڈن والا میں تے جے رب دے خزانے چاہت ہوے پورا جڑا سی نے قافلہ روٹی کھا گیا تو میسرہ کہنے روٹی دھیان ماریا تو میں سوچی پہ گیا پہلے بہتی سی یا ہن بہتی ہے کہندے نے منہ مکیال کر کے میسرہ نے کہا بی بی ہزار ایک ہو اے او سونے جن نے مردی دنیا کھا جائے روٹی مکدی قافلہ چلیا ایک مقام آیا یار جفیرے میسرہ کہندے نے آواز آئی سونیا ساڑھے وال
توجہ فرما سونیا ساڈے وال ویکھ سونیا دھیان ماریا دور ایک پہاڑی تے کچھ اونٹ کھڑے نے کچھ اونٹ کھڑے نے سرکار قریب گئے سرکار نے فرمایا کی گل ہے آکھدے نے سونیا سن کوڑ دا مرض ہو گیا سن پکا کے کھاندا کوئی نہیں حلال بھی کسے نہیں کیتا مالکا سن کرو کڈ کے جنگل میں چھڑ گئے نے آپے درندے کھا جان گے سونیا اج اسا قافلہ ویکھیا اُتے اگے رب دا محبوب ٹردا ویکھیا اسی کیا ساڈی گل بن گئی رب دا محبوب آ رہا ہے رب دا محبوب آ رہا ہے اسی پکارن لگ پے سونیا ساڈے وال بھی توجہ ہوئے سونیا ساڈے وال بھی توجہ ہوئے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ میرے نبی نے ہاتھ پھیریا کوڑ ختم واقعہ بہت طویل ہے شکوری صاحب بہت طویل اس دے وچ بڑے لیکن آخر تے جاواں قافلہ چلدا ایک راہب دا نام ہے نستورہ میں کرتا جس وجہ جناب ایک راہب نستورہ دا نام ہے اور جتنی سیرت دیاں کتاباں نے مزے والی گل خاؤ اہل سنت دے ہے نہیں ہے جو بند مسلک دی ہون وہابیاں اہل حدیث مسلک دی ہون ہر ایک نے نستورہ راہب نو لکھیا یہ نہیں کہ صرف سنیاں دی کتاباں جو بندیاں دی کتاب دا اصل میں میری گڈی پئی انہیں اس نستورہ راہب نو لکھیا اور اہل حدیث مسلک جو ہے ایک میں اعتراض نہیں کرتا کہ اہل حدیث مسلک نے نستورہ راہب نو لکھیا نستورہ راہب سنا او دا محلے سویر ہوندی محل دی چھت تے چڑھ کے بیٹھا راہ پہ چلدا سمجھ لو کہ ادھروں حرم والو مکے والو رستہ ادھر جاندا ہے ایک ہی کردا ٹیک لگا کے بیٹھ جاندا چھت تے ساری تیار بیٹھ رہندا شام ہو پہلے سن کالے پھر اڑی بیٹھا ہے بڑی جناب مدت بیٹھا رہا لیکن گل نہ بڑی بڑھا ہو گیا تے ہون روے ہر وے روندا رہے اولاد پوچھے بابا کیوں رونا ہے مرید پوچھن پیرا کیوں رونا ہے شاگرد پوچھن استاد جی کیوں روندے ہو کی گل کی ہے جس میں بالکل بڑھا ہو گیا نا یعنی کہ بندہ جو کہندے نے ہن بندہ بڑھاپے چ ہوے تے کہندا یار ہن میری اگلی تیاری ہے ایک دن نے سارے بلا لے شاگرد مرید اولاد کہندا بابا میں تانوں دساں میں کیوں رونا کیا ہاں دس کیا میں کتاباں وچ پڑھیا ہے رب دا یار ہوئے گا آخر الزمان نبی ہوئے گا اس رستے ننگے گا میں ساری زندگی اڈھیکدا رہا ساری زندگی اڈھیکدا رہا کدوں آئے گا محبوبہ کدوں آئے گا آ کے جناب دیدار کرائے گا ہن بڑھا ہو گیا میں نے لگتا ہے اس محبوب نہیں آنا عارفاں دے سلطان کہندا ہے میں کو جی کیا بات ہے کیا بات میرا دل بڑی سونا تے میں کیوں کری اس
पई लख वसीले पावा मैं सोनी न दौलत पल्ले मैं की कर यार मनावा दुख हमेशा रैसी बाहू किदे रोंदी ना मर जावा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया मदीना शरीफ। सुभान, क्या बात कर सकते। मैं इसलिए रोंदा सा कदी आएगा ते हुण लगदा है मेरी मुलाकात नहीं होनी, बुढ़ापा बहुत हो गया। आज तो मैं राज दस्या चंद दिन गुजरे ना बैठा उत्ते इन टिकटकी लगा के यकदम आवाज मार के आता आ गया सारे भजे कौन आया उन्हें क्या ठहरो दसदा कौन आया। काफला रुकन लग गया सरकार एक दरख्त दे थले गए दरख्त सुक्का है सरकार तशरीफ लेके जाते गए दरख्त हरा हो गया उन्हें क्या रब दा महबूब आ गया उन्हें क्या बाबा तन किवें पता है उन्हें क्या वेखो दरख्त सुक्का सी या हरा उन्हें क्या सुक्का उन्हें क्या हुण उन्हें क्या हरा उन्हें क्या मैं पढ़िया आखिरी वारी इते थले जनाबे ईसा बैठे ईसा उठे हिजरे नबी विच सुक गया हाय हाय ये रुख सी हिजरे नबी विच सुकिया ते मैं किताबां च पढ़े ने हरा उदों होना जिस दिन रब दे यार ने आना आया काफले वाले समान पहले सरकार दे करीब हो क्या है ਤੁਹਾਡਾ नाम की है सरकार ने फरमाया मोहम्मद किथों आयो फरमाया मक्के विचों क्या कौम दे कौन हो सरकार ने फरमाया कुरैशियां क्या लात मनात उज़्ज़ा दी कसम चुके बुतां दे नां सन सरकार ने फरमाया मैं बुतां दी कसमां नहीं चुकदा उन्हें क्या मैं चुकवानी है सरकार ने फरमाया मैं नहीं चुकनी उन्हें क्या मैं कहना मैं चुकवा के जाना सरकार दी आवाज बुलंद हुई सरकार ने फरमाया मैं तन कह रहा मैं नहीं चुकनी मैसरा ने है ये कौन है जेड़ा सरकार ने उची आवाज च गल करे मैसरा कड्डी तलवार क्योंकि बीबी दा हुक्म की सी हिफाजत भी करनी है जिसे मैसरा भजिया ठहर जाता है दस दिया कल्ला समझी खुजैमा भी मगर तलवार कड्डी काफला सारा तलवारां कढ़ लईयां भज के नस्तूरा अंदर वड़िया गेट बंद उन्हें कहा बाहर निकल उन्हें कहा मारोगे गल की उन्हें कहा यार गल सुनो मैं तो गल्लां नवीं वेखियां सन ते मैं उस गल वास्ते तुहाडे नाल मैं गल करन लगा सा यार ते क्यों तुसी जेड़ा मैंने इस तरह तंग करन लग गए हो मैं सरा कहंदा चल बाहर आ जा उन्हें क्यों उन्हें कहा नवीं गल्लां लभण तुसी मक्खियों टुरे हो उन्हें कहा बाहर आ गए भाई तुसी मारोगे उन्हें कहा हुण नहीं मारदे आ जा मुख्तसर उन्हें सरकार दी नाल गुफ्तगू करन तो बाद उन्हें क्या गल सुनो मेरी बड़ा प्यारा जुमला है जो हुण तुहानू मैं कहण लगा तुहानू समझ आ गई तो ठीक है ना ही तां भी ठीक है उन्हें क्या शाम ना जाना शाम ना जाना क्या क्यों अगला लफ्ज सुनना उसने सूरा राह उन्हें क्या शाम दे यहूदियां नू अपने पुत्रां विच शक हो सकदा है बस साडे हैं या नहीं समझदार लोग बैठे हो औरत को पता होता है कि बाप यही है या कोई और उन्हें क्या उन्होंने अपने पुत्रां विच शक हो सकता है साडे हैं या नहीं लेकिन इदियां निशानियां इतनियां उन्होंने याद ने उन्होंने दूरों ना वेख ले बात दी समझ आई उन्हें क्या हुण की करिए उन्हें क्या इस तरह करो किसी और शहर चले जाओ मैं इस तरह वापस उन्हें कहा काफले वाले हो काफला शाम नहीं बसरे जाए अबू लाभ भजिया उन्हें क्या की करन लगा तेन पता है अज दे दिन बसरे मुनाफा लिया उन्हें क्या लईए या ना लईए काफला बसरे ही जाएगा उन्हें कहा मैं बीबी दस नहीं उन्हें कहा 2 बार दस दे काफला बसरे आया बिल्कुल मुख्तसर मैं करन लगा क्योंकि मैं नजर आ रहा टाइम बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि वाकया मैं पहले क्या मिराज वाली गल आ रही पूरा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मैं तो पहले कहा जी मैं सारे मिल रहे ने बस बसरे दे विच ये जिस काफला गया सिर्फ तुहानू इतना सुनाना है बस सामान किवें वेचे
بس تقریر ختم ہوں جسے قافلہ لگ گیا بیٹھ گیا فیصلہ کی ہویا دو بندیاں دے جٹ بنائے دو بندے منڈی وچ جا کے مال بیچا اس قافلے وچ ایک بندہ ہے انہیں بولا جے میسرا نے کیا انہیں کہ میسرا یار انکار دو بندیاں دے جٹ بنا رہے ہو میں نے کدی سونے نہ جٹ بناوے نا میں اپنا بھار بھی چکاں گا تے سونے دا بھی چکاں گا سرکار نے پیچھے ویکھ کے کیا کون ہے جیڑا میرا بھار چکن دی گل کردا ہے سرکار نے فرمایا میں اپنے بھار چکاؤن نہیں آیا میں تے چکن آیا وا لیکن آفر کراؤن والا کون سی بس آ گل آفر کراؤن والا کوئی اور نہیں جے او جے جنوں یارے غار کہندے نے جنوں یارے مزار کہندے نے سیدنا صدیق اکبر اس قافلے وچ ہن جناب دو جوٹ میسرا نے کہنا یار گل تین جوٹ نہیں بناونا میں بننا میں کوئی نویں گل ویکھنی ہے ہزار دا بھی ہوندا ہے نا پیچھے جڑا سلسلہ خدا میں نے کہا میں بھی تواڈے نال جانا میں بھی سی آئی ڈی کرنی اے چار بندے دا جوٹ بن گیا منڈی او باقی پڑے گئے سن اے بحث مباحث لگے رہے خیر گئے نے ان کہہ لو منڈی دا ٹائم مک گیا منڈی دا ٹائم مک گیا میسرا نے کیا انہیں کہا سونے اجازت ہے میں بھی کل آواں تانوں پتہ ہے جڑے منڈی گئے نے جی اس طرح جس طرح منڈیاں دے وچ چلدا ہے حساب سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں نے ایک نہ اونچی جی جگہ بنا کے کیا سونے بس تسی اتھے کھلو جاؤ میری آواز مارنی ویکھو میسرا نے آواز ماری او منڈی والے او بے شک تسا سامان لے لیا نہ لینا پر میری گل سنو اج ایک تاجر آیا اج ایک تاجر آیا ہے سامان نہ لینا صرف تاجر ویکھو جلدی پہ منڈی دینا بندے دے قدم رک گئے سامان دی گل کردا ہے تاجر ویکھو جس آئے ہن سامنے چہرہ مصطفیٰ سبحان اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ہن میں تانا اپنی زبان دے سکا ہن او آ لال سمجھ لو مال پہ ہے ہن میسرا ریٹ 10 روپے 5 روپے 6 روپے 7 روپے 10 روپے او مال نہیں ویکھدا چہرہ مصطفیٰ او مال وال نہیں ویکھدا کیویں مکھڑے تو بس آخری شعر پڑھن لگا بیان ختم کیویں مکھڑے میں پڑھتا ہوں میں توڑی فرمائش پوری کروں گا کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں ہاں کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں تیرے وچ رب دسدا جی کردا ہاں جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں ہاں میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دی صدا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دی صدا کیویں مکھڑے تو مال تقسیم ہو گیا کیونکہ میں گل کیتی تھی علی اصغر دی شادی میرے سرکار دا اما خدیجہ الکبریٰ نے بہت بڑا منافع ہویا واپس قافلہ آ گیا رشتہ ہو گیا سرکار دی برات چلی برات پتہ کہ میں چلی اس دور شکوری صاحب یہ میں بڑی برت کیا بلکہ یوٹیوب پر میرا بیان پہ ہے سیدنا صدیق اکبر دی شان چر تارک بھائی نے موضوع بڑی وضاحت رہ کیا جو سرکار نے لباس پایا دولہا بنن لگیا وہ دی پتہ قیمت کتنی سی 500 دینار آج بھی 500 دینار تقریباً پاکستانی 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے 500 تو تے دینار جا رہے ہیں سبحان اللہ اور وہ لباس لے کے آنے والے سیدنا صدیق اکبر سن جیسے لباس لے آندہ تے اما خدیجہ الکبریٰ نے بھی ایک لباس بھیجیا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے خدیجہ دی اپنی محبت ہے لیکن میں ابو بکر دے لباس تے کسے دے لباس میں فضیلت نہیں دیا
سرکار چلے برات دا استقبال نال شکوری صاحب دی فرمائش پوری ہو جائے گی نال جناب برات دا استقبال اج ہن صبح ساڈے بھائی نے جانا ہے باقی تسی بھی بیٹھے ہو جان پھلاں دی پتیاں سٹیاں جان ہن نویں نویں اج کل نکلے جی اس طرح کر کے کلیاں کلیاں پکھر استقبال لیکن اما خدیجہ الکبریٰ نے استقبال کیویں کرایا آ لین لگی غلاماں دی تے لونڈیاں دی انہاں دے ہتھاں وچ ہیرے اور جواہرات دیاں تھالیاں اور سونا کیا سونا ٹردا وے بار بار کے غریباں مسکیناں دے جائے سرکار گئے اے استقبال ہویا میرے نبی دی برات اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کروایا جس سے سرکار تشریف لے گئے تے خدیجہ الکبریٰ دی پھر خوشی کی سی خدیجہ الکبریٰ جسے سرکار دولہا بن کے گئے تے اے کوئی عام تو ہستی ہے نہیں بعد از خدا بزرگ جسے سرکار گئے خدیجہ الکبریٰ پکار کے کہہ رہی نے کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیاں غریباں دے محلے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کدیا صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندہ غریباں دا گزارا یا رسول اللہ پھر دعا ہے کیونکہ شادی دا ماحول ہے صبح برات بھی جانی ٹائم بھی بہت کافی ہو گیا تقریباً میرے خیال سے 12 دے ہاں 12 بجن والے نے بہت کافی ٹائم ہو گیا اللہ تعالیٰ اس شادی وچ خیر و برکت فرمائے گھر دے اندر خیر و برکت فرمائے آن والے وقتاں واسطے اس ساڈے بھائی علی اصغر نو دعا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے جیسی نعمت دے تے اسی پھر میلاد پڑھن لئی اس تو وڈی ساڈے کو دعا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام چہرائے وضحا اصل قرآن ہے چہرائے وضحا اصل قرآن
عاشقوں کے تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام دوست تشریف رکھیں۔ اللہم صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آمین۔ الہ العالمین تیرا ذکر ہویا، تیرے محبوب دا ذکر ہویا، غلاماں ذکر ہویا، غلاماں دے غلاماں ذکر ہویا، ازواج دا ذکر ہویا، اصحاب دا ذکر ہویا، اہل بیت دا ذکر ہویا۔ الہ العالمین نعت شریف پڑھی گئیاں، منقبت تلاوت ہوئی، درود و سلام ہویا۔ میں بندہ نہ چیز نے ٹوٹے پھوٹے لفظ کے مولا قبول و مقبول آمین۔ الہی بالخصوص اس محفل دا مقصد ساڑھے بھائی علی اصغر دی شادی خانہ آبادی محفل میلاد سی شادی خانہ آبادی دی خوشی وچ مولا شادی دے اندر خیر و برکت فرما۔ آمین آمین۔ وہ آن والے وقتاں دے اندر سختی مصیبت پریشانی اس نے دور فرما۔ الہ العالمین اس گھر دے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ برات دے اندر، ولیمے دے اندر ہر طرح دی مولا رحمت عطا فرما۔ آمین۔ وہ سختی مصیبت پریشانی اس نے دور فرما۔ آمین۔ الہی انہاں دے گھر نو امن دا گہوارہ بنا۔ آمین۔ الہی اگلی جو ازدواجی زندگی کل تو یہ ساڈا بھائی شروع کر رہے ہیں، مولا اس ازدواجی زندگی اندر خیر و برکت فرما۔ آمین۔ وہ سختی مصیبت پریشانی اس نے دور فرما۔ ازدواجی زندگی جو سک شروع ہو جائے مولا انہاں نو اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ آمین۔ خاص کر کے بیٹے جیسی نعمت عطا فرما، بیٹی جیسی رحمت عطا فرما۔ پورے گھر دے اندر، بھائیاں دے اندر، ماں باپ اولاد جان مال دے اندر مولا خیر و برکت فرما۔ وہ سختی مصیبت پریشانی اس نے دور فرما۔ ساڈے سنی بھائی نے سن دعوت دیتی، مولا انہاں دی اس محبت نو قبول فرما۔ آمین۔ انہاں دے علم و عمل چ برکت عطا فرما۔ آمین۔ انہاں دے جو عزیز و قرب خاص کر کے انہاں دی والدہ دنیا چلے گئے، مولا انہاں دی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ الہ العالمین خاص کر کے ساڑھے بھائی سنے نو اولاد جیسی نعمت عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ جو بھی کوئی بے اولاد ہے مولا سب نے اولاد عطا فرما۔ اگر کوئی الہ العالمین کسی مصیبت وچ مصیبت دور فرما، مولا کوئی بیمار ہے اس نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا جو منگ سکے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل اشقالنا، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد۔ آمین آمین۔